کہہ رہے ہیں اس کی تعریف کرتے ہوئے، اس کے بعد اس کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہوئے، پھر اپنے گناہوں کی معافی، اور پھر آخر میں یہ کہہ رہے کہ پروردگار اس آگ سے ہم کو بچا لے، جس آگ کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن آگ ہے۔ یہ بار بار قرآن مجید میں اللہ اعلان کر رہا کہ دیکھو عذاب، آگ کا عذاب بھی ہے۔ اللہ رحم کرے، اللہ اس عذاب سے محفوظ رکھے سارے مومنین اور مومنات، اس لیے کہ پتہ نہیں ہمارے گناہ کتنے ہیں، پتہ نہیں ہمارے کون سے ایسے گناہ ہیں کہ جس سے یہ عذاب آ سکتا۔ اور جو بتایا گیا اس میں تیز بات کرنا، ادھر کی بات ادھر کرنا، غیبتیں کرنا، لوگوں سے گوسپ کرنا، یہ ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی ڈیزیز ہے دوستوں کہ جو آج ہمارے پاس بہت کامن ہے، اتنی کامن ہے کہ ہم ڈے ٹو ڈے لائف میں مسلسل بات کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی کی بات کریں، ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ جب میں کسی کی بات کر رہا تو لوگ میرے بارے میں بھی بات کر رہے، یعنی اگر میں کسی کے امیج کو خراب کر رہا بیٹھ کے لوگوں کے سامنے کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، تو یہ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ تمہارا امیج بھی کوئی اور خراب کر رہا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ جب ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ بیٹھے تو کیا کرے؟ ذکر علی کرے۔ جب مولا کا تم ذکر کرو گے تو اس کا فائدہ تم کو یہ ہوگا کہ وہ سارا وقت ثواب میں گزرے گا، اور فضائل مولا پڑھنے سے تمہاری زبان پاک ہوگی۔ تو کوشش یہ کرو، سب کو پتا ہے کہ جب بھی بیٹھو کوئی نہ کوئی مولا کا ذکر کرو، جس سے تم یہ گوسپ سے بچو گے۔ یہ جو گوسپ ہے، یہ جو بیماری ہے، یہ کینسر ہے دوستو، کینسر ہے، یقین کریں کینسر ہے۔ کہ بعض وقت کینسر میں ہم کو معلوم ہوتا رہی بندے کو کینسر ہو گیا 4th سٹیج پہ ہے اس وقت، پہلی سٹیج گزر گئی، دوسری گزر گئی، اب 4 پہ پہنچ گئے جو لاسٹ سٹیج ہے۔ اب اس کے بعد بچنے کے کوئی چانس نہیں ہے، پورے جسم میں پھیل گیا، ہم یہ سوتے۔ یہ وہی بیماری ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کے ساری نیکیاں ختم ہو گئی، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا، اس لیے کہ تم نے جو کسی کے بارے میں بات کی وہ تمہاری نیکی اس کو چلی گئی اور اس کے گناہ تمہارے پاس آ گئے۔ تو کوشش یہ کرو، ٹرائی یہ کرو کہ کبھی زندگی میں، اور یہ رمضان میں بہترین ایک تحفہ دینا تم اللہ کو کہ پروردگار اب تک جو مجھ سے غلطیاں ہوئی، اب تک جو میں نے یہ بیک بائٹنگ کی، اب تک جو میں نے یہ گناہ کیے، یہ سب چھوڑو، اور یہ رمضان سے میں اب کبھی بھی کسی کے بارے میں بات نہیں کروں۔ جب بھی کوئی تمہارے پاس آئے، فون آئے یا کوئی مومن آئے اور آ کے بیٹھ کے باتیں کرتے ہوئے تم نے اگر یہ کسی کے بارے میں بات کی تو وہیں پہ روک دو، اب بولا کہ بھائی کیوں گناہ میں پڑ، روک دو وہیں پہ، وہ بہترین عمل ہے۔ اور ابھی کل ماں باپ کی اطاعت پہ میں نے باتیں کی تھی کہ وہ بیٹا، اگر کوئی بیٹا ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا یا ماں باپ کی بات نہیں سنتا یا ماں باپ سے بات نہیں کرتا، اللہ اکبر، یہ عجیب جملہ ہے کہ آپ سوچو آج کیا وقت آ گیا، کیا زمانہ ہے کہ بیٹا ماں باپ سے بات نہیں کر رہا۔ امیجن کریں، ماں باپ کر سکتے وہ نہیں کرتے، لیکن تم اتنا اذیتیں دیتے ہو ماں باپ، لیکن ماں باپ تم سے بات کر۔ اور آج یہ وقت آ گیا کہ بیٹا، ماں تڑپ رہی ہے، باپ تڑپ رہا ہے بات کرنے کے لیے، آپ بیٹے کے پاس ٹائم نہیں۔ فائدہ کیا ہو زندگی، تم سمجھے کہ تم بہت ارن کر لو گے، تم بہت بزی ہے، تم بزنس کر لو گے، بہت تم آگے بڑھ جاؤ، کبھی نہیں بڑھو گے۔ If you hurt your parents، تم ماں باپ کو ہرٹ نہیں کر رہے، اس کو ہرٹ کر رہے، مولا کو ہرٹ کر رہے، یہ یاد رکھو۔ بس سارے یوتھ کو بول رہا، لڑکیوں کو بھی بول رہا، لڑکوں کو، کہ تم اگر یہ سمجھتے کہ تم ماں باپ سے بات نہیں کرو گے تو چلے گا، کبھی نہیں چلے گا۔ وہ زندگی ڈیزاسٹر ہے۔ اور پھر اگر تیز کوئی بات کر رہا ہے اپنی وائف کے ساتھ، ان سے کہا گیا نا کہ یہ ٹاپک پہ بولو کہ وائف کے ساتھ اگر کوئی تیز بات کرے تو اس کا عذاب کیا ہے؟ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، اللہ رحم۔ جیسے آگ کا عذاب، اسی طرح فشار کا عذاب بھی ہے۔ فشار کیا مطلب ہے؟ کیا چیز ہے فشار؟ آپ صرف تصور کرو، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔
جب باڈی کو جب آپ کو لٹائیں گے نیچے زمین کے اندر لحد میں گریف کے اندر تو اوپر تو چھت رہے گی چھوٹی سی چھت یہاں پہ اور سائڈ میں 2 دیواریں رہیں گی مٹی کی یا کافن میں رہو کافن اس کے اندر رہے گی لحد کے اندر تو جو دیوار رہے گی یہ جو دیوار ہے جس کے اندر تم کو لٹایا جاتا ہے فشار کا مطلب یہ ہے کہ وہ 2 دیواریں اس طرح معاف کر اس طرح ملتی ہے بیچ میں باڈی ہے ایک بال کی طرح ہو جاتا ہے انسان ایک بال کی طرح ہیئر کی طرح اتنا باریک جب دونوں دیواریں ملتی اچھا ایسا بھی نہیں ہے میری طرف ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک دفعہ ملے چلے گئے ہٹ گئے نہیں پتہ نہیں کب تک ایزی مطلب اور یہ نہیں کہ شیعہ کتابوں میں شیعہ سنی سارے مسلمان جانتے ہیں سارے مسلمانوں کو معلوم کہ فشار قبر کا عذاب اللہ کہ اللہ کیوں دینا یہ عذاب وہاں ہے اتنا سخت ترین پناہ مانگے اللہ معاف کر اللہ معاف پناہ مانگا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو الغاث 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 استغفر اللہ ربی یہ بولتے جاؤ آپ دیکھو شب قدر کی رات کے اعمال ذرا یاد کرو اس اعمال میں 100 مرتبہ آپ نے منیمم 100 ٹائمز 100 مرتبہ آپ نے سب مل کے کہا ہوگا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ استغفر اللہ ربی اور 70 مرتبہ کہا ہوگا استغفر اللہ واتوب الیہ کہا ہوگا یہ کیا ہے معافی ہے اس مخصوص رات میں یہ آپ سے معافی منگوائی گئی کہ تم اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو اور پھر 200 ٹائمز جشن کبیر میں آپ نے کہا الغاث 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 کہ اللہ معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے کتنے مخصوص راتوں میں کتنی مرتبہ ان اعمال میں یہ کہا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو وہ تو ایک رات میں کہا 24 گھنٹے تم اپنی زبان پہ یہ رکھو کہ پلیز فارگیو می پلیز فارگیو می پلیز فارگیو می پلیز فارگیو می یہ تو ہم کتنی آسانی کے ساتھ کتنے سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی وائف کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ اپنی بہن کے ساتھ ایک تیز بات کرنا غصے میں بات کرنا تاریخ کے کتنے واقعات ہیں آج سے 4-5 سال پہلے شاید ابتدا میں نے سعد ابن معاذ کا واقعہ سنا تھا سعد ابن معاذ اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریب ترین صحابی محب آل محمد مولا کا چاہنے والا لیکن اس کا انتقال ہوا یہ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے شیعہ سنی ساری کتابوں میں اللہ معاف کرے کتابوں میں یہ واقعہ اور جب انتقال ہوا تو مدینے میں دھوم ہو گئی کہ سعد ابن معاذ کا انتقال ہو گیا سب گئے میت میں سرکار بھی گئے اس کو غسل و کفن ہوا میری طرف دیکھنا پلیز غسل و کفن ہوا غسل و کفن کے بعد جب اس کا جنازہ تیار پلیز لکٹ میں جنازہ جب تیار ہوا سرکار خود آئے نماز پڑھنے سرکار نماز کو لیڈ کر رہے تھے پیچھے پورے صفحے بن گئی اللہ کے رسول نے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا اللہ اکبر یہ کہہ کر آسمان کی طرف دیکھا ہمارے پاس 4 تکبیریں لیکن سرکار نے پھر ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ اکبر پھر آسمان کی طرف اس طرح 70 تکبیروں کو بلند کیا 70 مرتبہ اللہ اکبر بولتے تھے آسمان کی طرف اللہ اکبر بولتے تھے آسمان کی طرف پورے مسلمان حیرت میں پڑ رہے یہ کیا سرکار آج کیا کرے بول تو نہیں سکتے خاموش تھے نماز شروع ہوئی اس کے بعد نماز کے بعد جب اس کا جنازہ میری طرف دیکھو جنازہ جب اٹھا مسجد سے مدینے سے منورہ سے اٹھا اور جنت البقیع جانا تھا اللہ جنت البقیع تعمیر کراتے ہیں انشاءاللہ جنت البقیع جا رہا تھا تو اللہ کا رسول کاندھا دینے کے لیے آگے گئے اور فوراً پیچھے آ گئے اچھا سعد ابن معاذ سے پہلے جو کاندھا دیا جاتا تھا وہ ایک سائڈ پہ دیا ایک ہی سائڈ آج اللہ کے رسول چاروں طرف جا کے کاندھا دے گھوم کے کاندھا پہلے ایک ہی دفعہ دیا اب آج 4 دفعہ دیتے ہیں چاروں طرف دیتے ہیں لیکن اس وقت ایک دفعہ دیا جاتا اس سے پہلے آگے دیا پیچھے دیا رائٹ پہ دیا پھر آگے دیا پھر رائٹ لیفٹ پہ اور اللہ کے رسول ایسے ٹوس پہ چل رہے تھے ٹوس پہ چل ایسا پیر رکھ کے نہیں چل رہے تھے ٹوس پہ چل اور چلتے 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 اس کی گریو تک پہنچ گئے گریو کے پاس پہنچ کر اس کو لٹایا سرکار جو بھی تلقین تھی تلقین پر پڑھوائی یا پڑھی اس کے بعد اس کا لفظ بند ہو میں بہت شارٹ کر دیا اس کو
لہر بند ہو. جیسی لہر بند ہوئی اللہ کا رسول وہاں سے مڑے اور مڑ کے چلنے لگے پیچھے. اچھا اس کے عرب میں جنازے میں عورتیں بھی آتی ہیں تو ساتھ کی ماں بھی تھی وہاں پہ, ان کی والدہ, عورتیں بھی آتی ہیں پیچھے چلتی ہیں. جب چلنے لگے تو لوگ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہا یا رسول اللہ آج آپ نے 70 مرتبہ تکبیر کی, کیا ریزن ہے؟ تو آپ نے کہا جب میں نے پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہا تو آسمان سے جبرائیل ملائکہ کو لے کے نیچے ساتھ کی جنازے کی نماز پڑھنے آئے. پھر میں نے کہا اللہ اکبر تو میکائیل آئے. اسی طرح جیسی جیسی میں بولتا جا رہا تھا آسمان سے ملائکہ کے گروہ آ رہے تھے نیچے, اس لیے کہ جو لوگ چاہتے تھے کہ یہ اتنا نیک ہے اس کی نماز جنازہ پڑھ, تو سب آئے اللہ سے اجازت لے رہے تھے, نیچے آ رہے تھے. اور جب نماز شروع ہوئی اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ آپ پیدل چل رہے تھے, آپ ٹوس پہ چل رہے تھے, سیدھا نہیں چل رہے تھے, کیا ریزن ہے؟ تو آپ نے کہا اتنے ملائکہ کا ہجوم تھا, اتنا ہجوم تھا جو کاندھا دے رہے تھے, تو اسی لیے مجھے جگہ نہیں مل رہی تھی تو میں ٹوس پہ چل رہا تھا. پھر پوچھا کہ آپ آگے پیچھے ادھر, تو کہا میں آگے جا رہا تھا جبرائیل آ گئے, میکائیل آ گئے, اسی لیے میں چاروں طرف گھوم کے کاندھا دیا کہ یہ ملائکہ کو بھی موقع مل جائے گا. ہم مسلمان خوشی کے مارے کھلنے لگے, آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ کیا بات ہے, سعد بن معاذ کے اعمال کتنے نیک تھے, وہ کتنا نیک انسان تھا کہ اتنے لوگ نماز میں آئے, اتنے لوگ ساتھ رہے. اس کے بعد اس کی ماں بھی سن رہی تھی, ماں ہے, ماں کی محبت ہے, تو ماں نے سرکار سے کہا کہ یا رسول اللہ اس وقت تو میرا بیٹا جنت کے باغات میں گھوم رہا, اتنی فضیلت, جنت کے باغات میں میرا بیٹا گھوم رہا ہوگا, بس یہ کہنا تھا. اللہ کے رسول کا چہرہ سرخ ہو گیا, ایسا پلٹ کے دیکھا اس کی لحد کی طرف, ایسا پلٹ کے دیکھا اس کی لحد کی طرف, اور دیکھ کر کہا کہ وہ گھومے گا. یہ نہیں کہا, پلیز جملے غور سے سنا ورنہ کنفیوژن ہوگا. سر ماں نے جب کہا کہ اس وقت میرا بیٹا جنت کے باغات میں گھوم رہا ہوگا, تو اللہ کے رسول نے پلٹ کے کہا کہ گھومے گا, ضرور گھومے گا, لیکن ابھی نہیں. تو لوگوں نے کہا واٹ ڈو یو مین, ابھی نہیں, کیا مطلب؟ تو کہا اس پہ عذاب, فشار خبر, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. لوگ اپنے بالوں کو نوچنے لگے, چیخیں مار کے رونے لگے, فشار ہو رہا ساتھ کے اوپر. کہا ہاں. پوچھا کیوں؟ اس لیے ہو رہا کہ یہ گھر میں اپنی زوجہ سے, اپنی وائف سے بہت تیز بات کرتا تھا, غصے میں بات کرتا. بعد میں اللہ معاف کر دے, اللہ ہم سب کو معاف کر دے. اپنی بیویوں سے آج معافی مانگو, اپنی وائف سے آج معافی مانگو, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. اس نے سرکار نے کہا کہ باہر بہت سافٹ اسپوکن تھا, لیکن گھر کے اندر, اور یہ بہت کامن ہے, یہ بے انتہا کامن ہے. آپ جانتے ہیں کہ آپ باہر, آپ کا معاشرے میں, ایک سماج میں ایک عزت ہے, آپ بہت سافٹ اسپوکن ہیں, بہت اچھی بات کرتے ہیں, آپ کوئی تیز بات نہیں کرتے, لیکن گھر کے اندر کیسے ہو تم اپنی وائف کے ساتھ کیسے ہیں؟ تو اسی لیے سارے لوگوں کو بول رہا, جتنے لوگ سن رہے کہ پلیز چیک یور سیلف, اب تک جو ہوا وہ ہوا, جا کے معافی مانگو, گھر جا کے معافی مانگو. اگر وہیں پہ آپ وائف سن رہے آپ کی, آپ بھی بیٹھے ہوئے, تو ابھی معافی مانگو. کوئی معافی مانگنے سے کوئی عزت نہیں جاتی, معافی مانگنے سے تمہارا اسٹیٹس نیچے نہیں گرتا. اللہ عزت دینے والا ہے, مولا عزت دینے والے, کم از کم اس گناہ سے تو بچ جاؤ. آپ اس کو ایکسپٹ کرو, اس کو ایکسپٹ نہیں کرو, کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کیا بات کر رہے ہیں یار, تیز بات کرنے سے کیا فشار, ٹھیک ہے, آپ کی مرضی. جو میرا کام تھا بولنا, میں نے بول دیا کہ تم اگر بیویوں سے, اپنے رشتہ داروں سے, اپنے غریب رشتہ دار سے, پیسے والے سے کوئی تیز بات نہیں کرتا, پیسے والے سے کوئی تیز کرتا ہی نہیں, کوئی غصے میں کرتا ہی نہیں, کوئی بڑی آواز سے کرتا ہی نہیں. کس سے کرتے؟ کوئی غریب رشتہ دار, کوئی غریب, اللہ معاف کرے, اللہ معاف, غریب رشتہ دار, اس کے ساتھ کرو. بیوی بیچاری مجبور ہے, کچھ نہیں کر سکتی, کیا کر سکتی؟ شوہر ہے اور پھر یو کے میں ہے, پھر آپ کو چھوڑ دو گا. میں یہ کتنے کیسز ہیں, کیا نہیں ہے کیسز؟ وہ غریب لڑکیاں, وہ غریب ماں باپ کی بچیاں, ان کے ساتھ تم کیا کر, what are you doing, تم کیا کرنا کیا چاہ رہے؟ اتنی جو تیز بات کرے, مطلب یہ دادا گیری, اور یہ اس کے بعد تمہارا یہ حشر, یہ سانس آ رہی, وہ کچھ بول رہی, وہ آ رہی, کس نے کس کے ماں باپ نہیں, یہ بہت غریب ہے. ایسا مت کرو, ابھی بھی موقع ہے,
just say sorry to your wife, just say sorry to your, माफी मांग लो तो अल्लाह तुमको इस अजाब से बचा ले। तो ये रमजान में आखिरी अय्याम, 1 या 2 दिन की और वजह से इस रमजान में ये अहद कर लो, ये वादा कर लो, ये प्रॉमिस कर लो इस अल्लाह से कि परवरदिगार, मैं आज तक जो मैंने किया वो किया, आज के बाद से मैं अपने घर में किसी गरीब के साथ, किसी इसके साथ, बीवी के साथ इतना तेज बात नहीं करो, इतना तेज बात नहीं करो, तुम मुझे माफ कर दो, तुम मुझे माफ कर। हो सकता है अल्लाह तुमको माफ करके तुमको इस अजाब से बचा। और ये याद रखो, ये फर्स्ट नाइट का अजाब है, पहली रात का। जैसे आग का अजाब के बारे में मैंने बताया था कि वो भी पहली रात का है और ये भी पहली रात। तो अगर तुमको इससे बचना है तो अभी भी मौका है। जो फोन्स आ रहे हैं कि बीवी के साथ ये सलूक है, शौहर का ये हाल है, इस तरह से वो बात कर रहा है, इस तरह से थ्रेट कर रहा है, ये थ्रेट किसको कर रहे हैं? इसलिए आज तुम्हारे पास पावर है, आज तुम्हारे पास एख्तियार है, आज तुम्हारे पास ताकत है, तो तुम थ्रेट कर रहे हैं क्यों? वाई? अगर तुम नहीं करोगे आज भी मौका है, सॉरी बोलो। बेहतरीन, अगर मिसाल के तौर पर तुम्हारी बीवी मर गई तो उसके लिए इतना ईसाल सवाब करो कि वो तुमको माफ करो। हर वक्त, हर नमाज के बाद उसके लिए फातिहा पढ़ो। अगर बीवी मर गई है तो उस अभी भी मौका है, उसके लिए ईसाल सवाब, कसरत से ईसाल सवाब करो, कसरत से उसके नाम पे चैरिटी करो कि और ये बोलो अल्लाह तुम मुझे माफ करो। जब तुम जाओगे तो हो सकता है उस वक्त तक अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे, इसलिए कि तुमने अपनी वाइफ के साथ अब उससे सलूक किया है, रहम किया। तो कोशिश करो, ट्राई योर बेस्ट कि कभी भी तेज बात, जबान तेज मत चलाओ। किसके सामने? अपनी बीवी को डरा रहे। आज माशा कैसा है, आप जानते कि लोग इस तरह करके घरों के माहौल को तबाह कर दिए। कितनी तलाकें हुई, तलाक क्यों हो रही तलाक? द रीजन इज दिस कि तुम इतनी जोर से बात करते हो, इतने गुस्से में रहते हो, और हर चीज की जिम्मेदारी तुम्हारी है, हर चीज की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी। ये वाइफ जो है तुम्हारी रिस्पांसिबिलिटी है, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है कि तुम हर चीज का उसका ख्याल रखना, हर चीज का ख्याल रखना। अपने भरे हुए घर को छोड़ के आएगी तुम्हारी, और तुम गफलत में बैठे। अभी भी मौका है, जाओ उसकी लहत में। अगर लहत में नहीं जा सकते, जहां बैठे हुए वही उसके लिए ईसाले सवाब, कसरत से ईसाले सवाब करो, सलवार पढ़ो हर फातिहा में उसका नाम, और बोलो अल्लाह माफ करो, अल्लाह तो माफ करो, अल्लाह तो माफ करो। वो करीम, वो तवाब रहीम है, वो माफ कर देंगे। लेकिन अगर तुम ये करते रहो तो याद रखो, पहली रात को कोई आके तुमको पूछने वाला नहीं है कि हाउ आर यू। तुम्हारी औलाद भी नहीं पूछेगी, तुम्हारे बच्चे भी नहीं पूछेंगे, तुम्हारे भाई बहन भी नहीं पूछेंगे, कोई नहीं पूछेगा। वो लोग आएंगे, कहां तक साथ देंगे तुम्हारा? जब तक तुमको ग्रेव में लिटाए नहीं, जब तक तुम्हारा कॉफिन ग्रेव के अंदर नहीं गया और ऊपर से लिड को बंद कर दिया और ऊपर से मिट्टी बंद कर दी, और वहां तक तुम्हारा साथ देंगे। उसके बाद वो चले जाएंगे तो तुम वापस नहीं आएंगे, कोई आके पूछेगा नहीं, तुम और होंगे और तुम्हारा अमाननामा होगा। ये याद, कोई नहीं पूछने वाला है। कितनी इबरत है अगर इंसान खाली वो तस्वुर कर ले, जो आप फ्यूनल में जाके आप जो ग्रेव में लिटाते हैं, अगर आप ये तस्वुर कर लें कि मुझे भी वहां जाना। इसीलिए मौला ने कहा, अब मौला के जोड़े सुनो, कि जब भी कोई कॉफिन देखो कि किसी कॉफिन में कोई मैयत जा रही, तुम जनाजे में जाके तुम कांदा दे रहे, तुम ये कॉफिन देखो तो उसी वक्त ये तस्वुर करो कि इस जनाजे में तुम थे और अल्लाह ने तुमको मोहलत दी। अल्लाह, कभी हम सोचते हैं ये बात कि इसके अंदर मैं था? हम ये समझ लें कि मैं तो कांदा दे रहा हूं, उस वक्त ख्याल आ रहा कि ये कौन जाना, ये कैसा इंसान था, कितनी तेज बात करता था, कितनी ताकत थी, कितना दौलत थी, कितना गुरूर और तकब्बुर था। आज कैसे जा रहा? हाथों पे जा रहा, हाथों पे। हम भी वैसे जाएंगे, हम भी उसी अंदाज से जाएंगे। हम इतने मजबूर हो जाएंगे कि किसी के हाथों पे के सहारे से हम घर से निकलेंगे और वहां तक जाएंगे। तब ये याद आएगा, अगर तुम तेज बात करोगे तो तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम सबके साथ होगा। जो भी इस अंदाज से अपनी जिंदगी को गुजारेगा, जो भी इस अंदाज से अपनी लाइफ को गुजारेगा, उसको वहां पे जाना तो सबको है। ये तो सबको कंफर्म है कि जाना तो है। जब जाना है तो उसके लिए क्या, थोड़ी सी तैयारी कर लो। आज मौका है कि आज अपनी वाइफ के लिए जितनी चैरिटी कर सकते करो, जितने इस्तग़फ़ार कर सकते करो, और दुआ करो कि अल्लाह
اس کے درجات بلند کرے، اس کو اعلی علین میں جوار معصومین میں جگہ دے، بیوی کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا کرے اپنی وائف کو، اور اس کے لیے سارے مرحومین کے لیے اور اپنی خاص طور پہ اپنی وائف کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج، صلوات پڑھے۔ تو اور یہ بولو کہ اللہ اس صلوات کا ثواب، آپ نے ایک دفعہ پڑھا نا، اس صلوات کا ثواب میری وائف کو دے دو، میرے بھائی بہنوں کو دے دو، میری ماں کو دے دو، میرے باپ کو دے دو۔ ایک صلوات، ایک صلوات، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک صلوات تمہارے ماں باپ کی اور زندگی بدل دے۔ مولا کی محبت جس کے دل میں ہوتی نا، وہ کبھی بھی کسی سے تیز بات نہیں کرتا، اور خاص طور پہ اپنی بیویوں سے اور ماں باپ سے کبھی نہیں کرتا۔ یہ میں بہت بڑی بات بولوں، مولا کی محبت اگر صحیح معنی میں ہے تو تم نہیں کرو گے۔ بس اس وقت صرف استغفار کرو، صرف فارگیونیس کی دعا کرو، اس وقت صرف یہ دعا کرو کہ جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تو مجھے معاف۔ یہ ماہ رمضان کے آخری ایام میں سارے مومنین مومنات کے لیے معاف کرو، جتنے مرحومین ہیں ان سب کو معاف اور مجھے معاف، اور میں اس کے لیے یہ مجلس رکھی گئی کہ سارے مومنین کو فائدہ پہنچے۔ آپ کو آج اندازہ نہیں ہے یہ مجلس کا، آج اور کل کی مجلس کا، اس لیے کہ ہم نے کہا کہ جمیع مومنین مومنات، سارے محبان آل محمد، یہ ان کی یاد میں، یہ یاد رفتگان ان کی یاد میں ہے کہ جب سے میرے مولا کے زمانے سے، سرکار کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے محمد اور آل محمد کے چاہنے والے تھے، جتنے محمد اور آل محمد کے چاہنے والے تھے، ان کے ایصال ثواب کے لیے تو ملینز کی تعداد میں ہوں گے، ہم کو پتہ نہیں 1400 سال میں کتنے ہوں گے، ہم کو معلوم۔ تو 1400 ایئرز میں جتنے مولا کے چاہنے والے ان سب کے لیے ایصال ثواب، یہ کرم پروردگار دیکھو، یہ نہیں بول رہا کہ تم ایک کے لیے ایصال ثواب کرو، تم اگر جمیع مومنین مومنات ذاکرین مشتغلین ماتمدار مراجع عالم اور سارے مرحومین کے لیے اگر تم بول رہے تو اللہ ان سب کو ایکول اجر دے۔ آج کتنی وہ ارواح خوش ہو رہی ہوں گی، وہ جتنی روحیں، جتنے لوگ گئے ہیں کہ جن سے ہمارا ظاہری طور پہ کوئی رشتہ نہیں تھا، نہ ہم نے کبھی ان کو دیکھا، نہ کبھی سنا، نہ انہوں نے ہم کو دیکھا، نہ ہماری بات سنی، لیکن آج یہ ایمانی رشتے سے، مولا کی ولایت کے رشتے سے آج ہم ان سب کو یاد کر رہے ہیں، تو وہ سارے کے سارے مولا کے چاہنے والے آپ کے حق میں دعا دے رہے ہوں گے کہ آج جب ان کے لیے رحمتیں پہنچ رہی، آج جب ان کے لیے یہ رحمت پہنچے گی مجلس کا، مجلس کی رحمت آپ تصور نہیں کر سکتے کہ مجلس حسین کی برکت اور رحمتیں کیا ہے، کہ جب آپ مجلس حسین کر کے کسی مرحوم کو کوئی تحفہ دیتے ہیں تو مجلس حسین کی مکمل رحمت جب اس کے پاس پہنچتی ہے تو ہو سکتا ہے ایک مجلس سے سارا اس کا عذاب ہٹ جائے، تم ترسو گے، تم بے چین ہو گے۔ اسی لیے میں کہہ رہا کہ مجلس کو چھوٹی چیز مت سمجھو، یہ مت سمجھو کہ یار ایک مجلس ہے، ایک مجلس نہیں ہے، یہ مجالس کی وجہ سے کتنے لوگوں کے گھر صحیح ہو جائیں گے، کتنا تمہارے ماں باپ کو اس کا اجر ملے گا، دگنا اجر ملے گا، آپ کو بھی ملے گا، آپ کے ماں باپ کو بھی ملے گا، اس لیے کہ ماں باپ نے اتنی اچھی آپ کی تربیت کی کہ آپ نے اس مجلس میں اپنا ہدیہ دیا، تو آپ نے ہدیہ اس لیے دیا کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو سکھایا، ماں باپ کی وجہ سے دیا تو ماں باپ کو دگنا اور پھر آپ کو بھی اتنا۔ تو آپ سوچو کہ یہ یاد رفتگان کی مجلس اتنی برکتوں والی ہے، اتنی رحمتوں والی ہے، اتنی نعمتوں والی ہے کہ اللہ غیر حساب نعمتیں عطا کرے گا حسین مولا حسین کے نام پہ، غریب مولا حسین کے نام پہ اتنی نعمتیں۔ اگر تمہارے ماں باپ کو مل جائے، تمہاری بیوی کے درجات اتنے بلند ہو جائیں گے۔ میری خواہش ہے سارے سننے والے جتنے صرف بیٹھ کے سنو نہیں بلکہ اپنے آگے بھی بڑھاؤ۔ کل بھی ایک مجلس ہے یاد رفتگان کی کہ یہ مجلس میں اپنا حصہ ڈال کے، یہ اس مجلس میں تعاون کر کے وہ اجر لے لو۔ اگر ناراض بھی گئی بیوی تمہاری تو تم سے راضی۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر، اللہم صلی اللہ محمد والے محمد پر۔ آپ سمجھے یہ مجالس ہمارے لیے بلیسنگ ہے، یاد رکھو یہ رحمت ہے۔ پتہ نہیں کون سی ایسی ہماری نیکی تھی جس سے ہم کو چنا گیا یہ مجالس کرنے کے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی رحمت ہے، اتنی بڑی رحمت ہے کہ میرے گناہ معاف ہو رہے ان ذکر حسین سے، ورنہ تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارا دامن بالکل خالی ہے، کچھ ہے ہی نہیں ہمارا سوائے گناہ کے۔ میرے دامن میں کہتا ہوں کہ سر کے بالوں سے لے کے نیچے
تو سوائے گناہ کی کچھ نہیں میرے پاس، کچھ نہیں ہے. دامن دیکھو تو صرف گناہوں کے دھبوں سے ہے. یہ تو اس کا کرم ہے، وہ ستاروں میں یوں کہ اس نے رحمت کا پردہ ڈال کے معاشرے میں سماج میں پیش کر. اتنے بڑے گناہ گار سوائے گناہ کی کیا کیا. اس کریم کی بارگاہ میں جا کے دعا کر کے بولو کہ پروردگار ماہ رمضان کی آخری راتیں تو رحمت نازل کر وہ سارے محرومین جمیع مومنین مومنات کے لیے، اور ہمارے اوپر رحمت نازل. بس دوستو وقت ہو گیا، کل بھی مجلس ہے انشاءاللہ. کل اس سلسلے کی آخری مجلس ہوگی یاد رفتگان، اور آپ مکمل طور پہ تعاون کریں انشاءاللہ. مولا آپ کو اور آپ کے مرحومین کو اجر عظیم عطا کرے. صلوات علی محمد و آل محمد پر. بسم اللہ. اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، اس لیے کہ یہی ماہ رمضان میں اگر معاف ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں، اس سے بہتر کوئی بات نہیں کہ یہی رمضان میں اللہ ہم کو معاف کر کے بالکل صاف ستھرا کر دے، کلین کر دے انشاءاللہ. بس دوستو سارے گناہ معاف ہو رہے مولا حسین کے صدقے میں، مولا کے صدقے میں، 14 معصومین کے صدقے میں، اہل بیت نبوہ ماندہ رسالہ کے صدقے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے میرے امام کی سلامتی کے صدقے، اور اسی طرح عزاداری حسین کرتے رہے. اللہ ہماری نسلوں میں جنریشن بعد جنریشن عزاداری حسین ہو، کہ جس کی وجہ سے ہم کو اور ہمارے مرحومین کو اس کا ثواب. عزاداری حسین سے بہتر کوئی کار خیر، اس سے بہتر کوئی کار خیر. اگر کوئی انسان کار خیر کرنا چاہتا ہے تو عزاداری حسین، اس غریب کا ذکر کرے، اس مظلوم کا ذکر کہ جس کا گھر ایک دوپہر میں اجڑ گیا. بس مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے. ایسا اجڑا میری مظلوم بیوی کا گھر کہ اب قیامت تک یہ گھر کبھی آباد نہیں. مولا حسین کے ساتھ ظالموں نے ان تمام حسین کے بچوں کو، حسین کے ساتھیوں کو شہید کر دیا، ذبح کر دیا، اور ایک ایک کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ 6 مہینے کے شہزادے علی اصغر کو ظالموں نے ہر وہ ظلم کیا. اس کے بعد شہادت کے بعد وہ دن بھی آئے کہ وہ لمحات آئے کہ جس میں انہوں نے خیموں کو جلایا. میں نے بڑی آسانی سے یہ جملہ بولا کہ خیموں کو جلایا.